السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو رمضان مبارک کے مہینے کے کچھ احکامات بتاؤں گا۔ رمضان مبارک اسلامی قمری کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقصد مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ روزے، عبادات اور روحانی اصلاح کا ہوتا ہے۔ یہاں صرف رمضان کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات دی جا رہے ہیں۔ ایک روزہ سوم کے اصول: مسلمان فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے، تمباکو نوشی اور ازواجی تعلقات سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ افطار کے وقت کھجور اور پانی سے کھولا جاتا ہے، جسے افطار کہا جاتا ہے۔ فجر سے پہلے کھانے کو سحری کہتے ہیں، جو روزہ رکھنے سے پہلے کھایا جاتا ہے۔ روحانی اہمیت: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ اس مہینے میں عبادات، دعا، توبہ اور خیرات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ آخری 10 راتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، خاص طور پر لیلۃ القدر، جسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ 3 تراویح کی نماز: رمضان میں خصوصی تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تراویح میں پورے مہینے کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ: رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا بہت محتسب ہے، جو غریب اور مسکین کی مدد کے لیے دی جاتی ہے۔ اضافی خیرات، صدقہ دینا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ 5 رمضان کے اختتام پر عید الفطر: رمضان کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے، جو خوشی اور شکرانے کا دن ہوتا ہے۔ اس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، خصوصی کھانے پکائے جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی مخصوص پہلو کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک ایک عظیم برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے اس پہلو پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے فوائد۔ روحانی فوائد: اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبر، شکر اور ضبط نفس کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ دل میں تقویٰ، پرہیزگاری بڑھتا ہے، جو ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ صحت کے فوائد: روزے رکھنے سے جسم کے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، جسے ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں۔ نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، جس سے معدہ اور آنتیں صحت مند رہتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کو متوازن رکھتا ہے۔ روزے کے اہم احکام متشابہ افراد: اسلام میں روزہ فرض ہے، لیکن کچھ افراد کو رعایت دی گئی ہے۔ مسافر سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ بیمار افراد: اگر کوئی ایسا بیمار ہو جسے روزے سے نقصان ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور صحت یاب ہونے کے بعد روزے رکھ سکتا ہے۔ بوڑھے یا دائمی بیمار افراد جو کبھی روزے کے رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ فرد دے سکتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا کھلانا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والے خواتین: اگر روزہ رکھنے سے صحت پر برا اثر پڑے تو وہ بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت: لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے پاک راتوں 19، 27، 25، 30، 21 میں آتے ہیں۔ قرآن میں اسے 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے۔ اس رات کے عبادات، نوافل، دعا، توبہ اور استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں وقت گزارنا، یہ دعا پڑھنا محتسب ہے۔ اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ رمضان میں عبادت اور نیک اعمال: نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا، قرآن کی تلاوت، رمضان میں زیادہ سے زیادہ
قرآن پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، صدقہ و خیرات، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، کیونکہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ افطار کروانا، کسی روزے دار کا روزہ افطار کروانے پر بہت زیادہ اجر ہے۔ عید الفطر اور صدقہ فطر، رمضان کے بعد عید الفطر خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن اس میں غریبوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر، عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کو صدقہ فطر دے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ عید کی نماز رمضان کے شکرانے میں 4 رکعت نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک ایک عظیم برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔